اندھیرا اس قدر زیادہ کہ آدمی کو پاس والا آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا، اور ہوا اتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ 300 کا مجمع اسی جگہ تھا۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جاسوسی واقعہ سناؤں گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہماری ایک طرف تو مکہ کے کفار اور دوسری جانب کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے ہوئے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے۔ Enough of this waiting! We will burn their trench and take the city tonight! You will follow me! The wind makes it impossible, Commander. دوسری طرف مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کے یہود ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و عیال کو ختم ہی نہ کر دیں۔ Look there! The houses are dark! They are asleep! This is our chance! We must be swift and silent! منافقوں کی جماعت گھر کو خالی اور تناؤ کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھی۔ اسی دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی آئی اور نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ کہ آدمی کو پاس والا آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا، اور ہوا اتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ 300 کا مجمع اسی جگہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے اور اسی آندھی میں ہر طرف تحقیقات فرما رہے تھے۔ اتنے میں میرے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے واسطے کوئی ہتھیار تھا اور نہ دوسری طرف سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی۔ میں اس کو اوڑھے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، حذیفہ، مگر مجھ سے تو سردی کے مارے بولا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے میں چمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑا ہو اور دشمنوں کے جتھے میں جا کر خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت گھبراہٹ اور خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہ حال میں تھا، مگر ارشاد کی تعمیل میں اٹھ کھڑا اور فوراً چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، یا اللہ آپ اس کی حفاظت فرمائیں، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل ہی جاتی رہی، گویا یوں معلوم ہوتا کہ گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی حرکت نہ کر کے آئیو، چپ چاپ دیکھ کر آ جاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور لوگ سیک رہے ہیں، اور ہر طرف سے واپس چل دو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر شخص اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کر کہتا کہ واپس چلو۔ ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں میں برس رہے تھے، خیموں کی رسیاں بھی ٹوٹتی جا رہی تھی اور گھوڑے وغیرہ ہلاک ہو رہے تھے۔ ابو سفیان جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا سردار بن رہا تھا، آگ پر سینک رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے، اس کو نپٹاتا چلوں۔ ترکش میں سے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ لیا، مگر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کیجیو، دیکھ کر چلے آنا۔ میں نے تیر کو ترکش میں پھر واپس رکھ دیا۔ ان کو شبہ ہو گیا، کہنے لگے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے بھی جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، تو کون؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا، جب آدھے رستے پر تھا تو تقریباً 20 سوار امامہ باندھے ہوئے مجھے ملے۔ انہوں نے کہا، اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا ہے، بے فکر رہیں۔ میں واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی گھبراہٹ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نماز سے فراغت پر میں نے ان کو وہاں کا منظر سنایا۔ جاسوس کا قصہ سن کر دندانے مبارک چمکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹا لیا اور اپنی چادر کا ذرا سا حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے چمٹا لیا۔ پیارے بچوں،
مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔